يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله يا مظلوم يا قتيل يا أبا عبد الله يا ذا الخد التريب يا أبا عبد الله يا ذا البدن السليب يا أبا عبد الله يا قطيع الوتين يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام: بنا فتح الله وبنا يختم. تمام مومنین کی بارگاہ میں کربلا مقدسہ، سرزمین مقدسہ، پاک سرزمین کربلا میں بیٹھے ہیں اور تمام مومنین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 15 صفر کا دن ہے اور مولا کی زیارت کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ مشی کر رہے ہیں، 40 واک میں شامل ہیں یا جسے ہم پیادہ روی کہیں. یہ سفر عشق جاری و ساری ہے. پہلی سفر سے لے کر لوگ نکلتے ہیں اور 19 سفر تک یہ سفر جاری رہتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اتنی اہم زیارت ہے کہ جس کے لیے ائمہ نے اتنی تاکید کی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اس زیارت میں شریک ہو جائیں. حتیٰ کہ 11ویں امام کی ایک روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ زیارت 40 مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. جو زیارت 40 کر لے گویا کہ مومن کی ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. اس لحاظ سے یہ زیارت انتہائی عظیم زیارت ہے اور لوگ پیدل اس زیارت میں شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی روایات وارد ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایک قدم بھی اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے میں اس کو 70 نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے 70 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 70 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے. یہ 40 کی زیارت آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ بہت بڑی تعداد میں مومنین اور مومنات کربلا کی طرف رواں دواں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق لے کے چلے ہیں. بچے، بوڑھے، مومنات، مومنین سب لوگ جا رہے ہیں. میں نے ایک پہلے بھی عرض کیا تھا اسی پروگرام میں کہ امام حسین ٹی وی کی طرف سے یہ 8 بجے یعنی عراق کے ٹائم کے مطابق 8 بجے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے پروگرام اور تقریباً پاکستان کے 10 بجے صبح. اس کو ضرور دیکھیں، شیئر کریں مومنین، تاکہ ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ کس طرح مومنین نکل رہے ہیں زیارت پہ. اگرچہ گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس تپتی دھوپ میں کون جو ہے وہ مشی کرے گا، لیکن آپ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ عشق حسین کی گرمی انسان کو بیٹھنے نہیں دے رہی اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ امام حسین کے عشق کا ثبوت دے.
کہ جس طرح رسولullah نے بھی فرمایا تھا اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بھی ہے کہ مومنین کے دلوں میں امام حسین کے قتل کی ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، یہ سفر عشق جاری و ساری ہے، بہت بڑی تعداد میں مومنین جا رہے ہیں، اور یہ زیارت جو ہے انتہائی عظیم زیارت ہے۔ مومن کی علامت میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ کوشش کریے کہ اس زیارت میں شریک ہو جائیں اور ان پروگرامز کو دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل اس زیارت کا مقصد کیا ہے۔ جو ہمارا اس پروگرام کا موضوع بھی ہے، مسلسل 20 دن سے یہ پروگرام چل رہا ہے کہ زیارت اربعین شاہراہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو مقدمہ بنا سکتے ہیں ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مومن کی علامت ہے، اور خالص لوگ نکلتے ہیں جو عشق کے معیار پر پورا اترتے ہیں، وہی اس گرمی میں، اس مشکل وقت میں نکلتے ہیں مولا کو سلام کرنے کے لیے۔ اور میں نے پہلے ایک جملہ عرض کر دیا تھا کہ یہ زیارت مقدمہ بنے گی ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ہم آمادہ ہو رہے ہیں، اور یہ زیارت فقط عراق تک محدود نہیں ہے، یہ عالمی زیارت بن چکی ہے۔ پوری دنیا میں لوگ، پوری دنیا کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ اس زیارت میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ ہندو دیکھیں گے، کرسچن، عیسائی دیکھیں گے، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور اہل تشیع پوری دنیا سے شریک ہو رہے ہیں اس زیارت میں۔ یہ زیارت اربعین معجزہ ہے، معجزہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور معجزہ ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ جنہوں نے یہ جملے کہے تھے کہ اے یزید، تم ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے جب تک یہ دنیا ہے، جب تک وحدانیت ہے، جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، اس ٹائم تک ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا رہے گا۔ اور اس کی زندہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ وہ جو کربلا کے میدان میں غربت کی حالت میں شہید کیا گیا تھا، وہ مظلوم جس کو پانی پلانے والا نہیں تھا کوئی، آج کروڑوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پانی پلانے والے موجود ہیں، اور یہ پانی پلانے وقت یہ جملہ کہتے ہیں کہ پانی پیو اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آتش پیاس کو یاد کرو، اور یہ جملے کہتے ہیں کہ اے امام حسین، اگر کاش ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کی نصرت میں ہوتے، آپ کی مدد کرتے۔ لہٰذا یہ عالمی زیارت ہے، مومن کی علامت ہے، اور یہ مقدمہ بنے گی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مقدمہ بنے گی ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ لوگ آمادہ ہو رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ زیارت عالمی زیارت بن گئی ہے۔ اسی طرح جس طرح آج دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب، ہر فقہ کا آدمی، ہر فقہ کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اس زیارت میں شامل ہو کر یہی ندا دے رہے ہیں کہ اے امام حسین، اگرچہ ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ظالم کے ساتھ آج بھی ہم نہیں ہیں۔ آپ مظلوم ہیں، آپ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، آپ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہی کیفیت ہوگی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد، کہ جن کے لیے روایات میں بھی ملتا ہے کہ ایک ایسا امام بھی آئے گا کہ جو دنیا کو امن و آشتی سے بھر دے گا، امن و سلامتی۔ اور دین اسلام کا نام، اسلام کا مطلب بھی یہی ہے، امن اور سلامتی۔ لہٰذا حقیقی اسلام کو زندہ کرنے والا جب امام آئے گا
تو روایات یہ کہتی ہیں کہ جس طرح آج اربعین کی واک میں اس زیارت میں ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں، اسی طرح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور امام کی آواز پر لبیک کہیں گے. جس طرح یہ زائرین لبیک امام لبیک یا حسین کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اسی طرح لوگ ظہور کے بعد بھی لبیک یا مہدی کی آواز بلند کریں گے. اور یہ میں نے کہا آمادگی ہے، کیونکہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ سے ندا بلند ہوگی اور آسمان سے بھی ایک ندا آئے گی کہ جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل یقیناً ختم ہونے والا ہے، ظالم یقیناً ختم ہونے والا ہے. امن و آشتی اس دنیا میں پھر سے ایک امن کا ماحول ہوگا. لہٰذا یہ آمادگی ہے امام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے اور یہ آواز بلند ہو جائے کہ جاء الحق وزہق الباطل، اے لوگو تمہارے وقت کے امام کا ظہور ہو چکا ہے، ظالم کے مقابلے میں ظالم کو سرنگو کرنے کے لیے ایک شخصیت کا ظہور ہو چکا ہے. تو اس وقت ہم سوچے نہیں جس طرح یہ آمادہ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس وقت ہم سوچیں گے نہیں، بلکہ بغیر سوچے اور بغیر تفکر کیے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر دنیا کو خاطر میں لاتے ہوئے، دماغ میں لاتے ہوئے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ایک ہی جملہ کہیں گے کہ لبیک یا مہدی، کہ اے امام زمان ہم حاضر ہیں. لہٰذا یہ درس ہے، یہ زیارت اربعین درس ہے آمادگی کا کہ ہم آمادہ ہو جائیں. اور علماء کہتے ہیں کہ ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اس لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے. ظہور کے لیے جتنی چیزیں، مقدماتی چیزیں ہونی چاہیے آپ کو یہاں پر زیارت اربعین میں نظر آئیں گی. اس کے لیے آپ کو افراد نظر آئیں گے، اس کے لیے آپ کو ایسے خدام نظر آئیں گے کہ جو اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زائرین کی خدمت میں مصروف کیے ہوئے ہیں. لہٰذا ہر چیز آپ کو نظر آئے گی، عبادت کا ایک ماحول نظر آئے گا کہ جو حقیقی منتظر کی زندگی میں ہونا چاہیے وہ منظر، کہ اس کے زندگی میں واجبات ہونے چاہیے، اس کی زندگی میں خدمت ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں الفت، محبت اور جانثاری ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں امام وقت کے ساتھ توسل ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس واک میں نظر آئیں گی، مشی میں نظر آئیں گی، پیادہ روی میں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ لمحہ بلمحہ، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم ہر انسان یہی پکار رہا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا مہدی. یہ جملے زائرین کی زبان پر یہ یقیناً اس طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم غافل نہیں ہیں، اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی کر رہے ہیں. یہ خواتین، یہ بچے، یہ بزرگ سارے تیار ہیں اور یہی ندا دے رہے ہیں کہ اے وقت کے امام آپ آ جائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں. یہ ہمارے مال، یہ ہماری دولت، یہ ہمارے بچے آپ کے لیے حاضر ہیں. میں نے عرض کیا کہ کربلا میں جس شخصیت کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، غربت کے عالم میں شہید کیا گیا، آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہ پیادہ روی میں گواہی دے رہے ہیں کہ اے امام حسین آپ تنہا نہیں ہیں، اے امام مہدی جب آپ آئیں گے تو آپ بھی تنہا نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور جن کو مظلومیت اور غربت میں اس طرح شہید کیا گیا کہ کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، آج لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پانی پلانے والے اور جان نثار کرنے والے موجود ہیں. امام حسین ایسے عظیم امام ہیں، ایسے عظیم بادشاہ ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی امیر، کوئی بادشاہ آپ کو نظر نہیں آئے گا.
करबला के मैदान में अगरचे उनको गुर्बत के आलम में शहीद किया गया, लेकिन उनके जैसा कोई अमीर दुनिया में नज़र नहीं आएगा। छोटी सी मिसाल अगर दे दूं तो हमारे यहाँ अगर किसी को अमीर समझा जाता है तो पैसे के लिहाज से और गाड़ियों के लिहाज से, नौकरों के लिहाज से और मिल्कियत के लिहाज से, इन तमाम चीज़ों अगर ज़ाहिरी चीज़ों पर भी निगाह करें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जितनी गाड़ियाँ हैं कायनात में किसी के पास इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं। जितने घर इमाम हुसैन के पास हैं कायनात में इतने किसी के पास घर नहीं है। जितने खुद्दाम और सादिक सच्चे जान कुर्बान करने वाले खातिम जितने इमाम हुसैन के पास हैं इतने किसी इंसान के पास नहीं हैं। और इमाम हुसैन वो अजीम शख्सियत है, वो अजीम इमाम है, वो अजीम हाकिम और बादशाह हैं कि जिन्होंने आदम से लेकर पूरी बशरियत को जमा किया हुआ है और उनके पास ये कुव्वत है और इतने इंतजामात हैं कि पूरी आदम से लेकर आज तक पूरी इंसानियत को वो सवारी भी दे सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं, रिहाइश भी दे सकते हैं, वो भी फ्री और एहतराम के साथ। और यहाँ पर दुनिया का कानून तब्दील है कि लोग खाने के लिए खाना मांगते हैं और लोगों के सामने आजिज़ी पेश करते हैं कि हमें कुछ दीजिए, और फिर मिल जाए तो मेहरबानी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर लोग तमन्ना करते हैं, आजिज़ी करते हैं, कदमों में गिर जाते हैं कि आप खाओ। ये इमाम हुसैन का करम है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत है, उनकी अमीरी है, उनकी बादशाहत है कि जो लोग समझ रहे थे कि इमाम हुसैन गरीब है, उन लोगों की अमीरी, उन लोगों की बादशाहत कुछ लम्हों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए थी, लेकिन इमाम हुसैन की बादशाही ता क़यामत रहेगी। और ये ज़ियारत अरबईन इसका मिस्दाक है, इसकी मिसाल है कि दुनिया देख रही है आज कि किस तरह इमाम हुसैन ने दुनिया पर अपनी हुकूमत की है और पूरी दुनिया पर अपनी मोहब्बत को उजागर किया है और अपनी अज़मत को उजागर किया है कि हर बंदा जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान न भी हो वो भी कहने पर मजबूर है कि ऐ इमाम हुसैन, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने करबला में अपने जान का नजराना देकर और पूरी दुनिया के मजलूमों की हिमायत कर ली और पूरी दुनिया के जालिमों से इनकार कर लिया। और ये क़यादरवी इसी चीज़ का ऐलान है। और जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे तो यही मंजर होगा, किसी की दौलत से, किसी के खौफ से, किसी के दबदबे से, किसी की फ़ौज से ये मोमिनीन नहीं डरेंगे। जिस तरह करबला वाले नहीं डरे थे, जिस तरह ये अरबईन वॉक वाले नहीं डर रहे, इसी तरह इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के बाद जब इमाम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत होगी तो कोई किसी से नहीं डरेगा। हत्ता के रिवायात में मिलता है कि बकरी और शेर एक घाट से यानी दरिया में एक जगह से मिलकर पानी पिएंगे, शेर को ताकत नहीं होगी कि वो बकरी को अजियत दे सके। और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये ज़ियारत अरबईन का यही मंजर है कि किसी को कोई खौफ नहीं है। कितनी भी बड़ी हुकूमत हो, कितने भी इंतजामात हो, वो फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं कि किस तरह इस मजमे को हम कंट्रोल करें, किस तरह इनको खाना दें, किस तरह इनको सवारी दें, किस तरह इनको रिहाइश दें। लेकिन यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम है कि कोई किसी को ना अजियत दे रहा है, कोई भूखा नहीं है, कोई प्यासा नहीं है, कोई किसी चीज़ की तकलीफ महसूस नहीं कर रहा। जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा एहतिमाम कौन कर रहा है। इराक़ की हुकूमत, इराक़ का इतना हाल तो नहीं है कि इतने बड़े इज्तिमा का इस्तकबाल कर सकें। लेकिन मैं यही जुमला कहूँगा कि इराक़ की ज़ाहिरी हुकूमत अगरचे ये नहीं कर सकती, लेकिन ये सारा निज़ाम बता रहा है
کہ ان کے پیچھے کوئی ہے جو پردہ غیب میں بیٹھ کر ان کی حمایت بھی کر رہا ہے، ان کی مدد بھی کر رہا ہے اور ان کی ہدایت بھی کر رہا ہے کہ لوگ سب آرام سے ہیں۔ آپ انٹرویو سن رہے ہوں گے آن لائن اور بہت سارے چینلوں پر، اور یہ ہمارا پروگرام امام حسین کی ٹی وی کی طرف سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو کوئی یہ نہیں کہتے ہوئے آپ سنیں گے کہ ہمیں تکلیف ہے، ہم گاڑی نہیں مل رہی، ہمیں کھانا نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ لوٹ مار ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ خواتین تنہا جو ہے وہ مشی کر رہی ہیں، بچے مشی کر رہے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سارا انتظام بتا رہا ہے کہ کوئی پردہ غیب میں ہے جس کی حمایت حاصل ہے، اس مشی کی واک میں چلنے والے مومنین کو ہدایت حاصل ہے۔ جو ان کی حمایت کر رہا ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے، یقیناً اسی مشی کے درمیان میں ہیں، انہی مومنین کے درمیان میں ہیں، اور انہی ایام زیارت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک جملہ عرض کیا تھا پہلے پروگرام میں کہ علماء کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ امام کی ملاقات تمہیں ہو جائے، امام کی زیارت نصیب ہو جائے، تو مقامات مقدسہ کا رخ کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو طاہر کرو، اپنے آپ کو بلند کرو، دنیا کی نجاستوں سے آزاد ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، اور امام حسین کے حقیقی عاشق ہو جاؤ، اور خصوصاً اس سفر عشق میں شامل ہو جاؤ، تو پھر آپ کو زیارت امام زمان علیہ السلام نصیب ہوگی اور ضرور ہوگی۔ لہٰذا یہ زیارت اربعین ایک قدم ہے، ایک مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ لہٰذا اس پروگرام کو غور سے سنیں اور اپنے دوستوں کو تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ استفادہ کریں کہ اس کا پیغام کیا ہے۔ بس میں 1 منٹ کے اندر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اربعین واک کا پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ یہ واک امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادگی کا اعلان ہے، اپنے آپ کو امام سے جوڑنے کا اعلان ہے، اور یہ لوگ یہ سفر عشق میں گواہی دے رہے ہیں، بار بار یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی۔ یہ جملے اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں تو یہ تمام مومنین، مومنات، بچے، بزرگ سب امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کو سلام پیش کریں اور ان کی مدد کے لیے 24 گھنٹے حاضر اور تیار رہیں۔ لہٰذا یہ زیارت اربعین عالمی زیارت ہے، تمام دنیا کے لوگ اس زیارت میں شریک ہو رہے ہیں۔ تمام مومنین سے میں بھی التماس کروں گا کہ اس زیارت میں شامل ہو جائیں اور امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ زیارت آپ کو یاد دلائے گی کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کیا عالم ہوگا، دلوں کا کیا عالم ہوگا، لوگوں کے ایمان کا کیا عالم ہوگا، کتنا بلند ایمان ہوگا ان لوگوں کا۔ یہ زیارت آپ کو بتائے گی، یہ زیارت آپ کو درس دے گی۔ لہٰذا زیارت اربعین کو ترک نہ کریں، جتنا ہو سکے مولا کی زیارت کریں، عام دنوں میں بھی، خصوصاً اربعین کے دنوں میں امام حسین کی زیارت کریں اور اپنے امام زمانہ کو امام حسین کا پرسہ دیں کہ جنہوں نے یہ جملے کہے تھے کہ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتل عطشانا، کہ اے اہل عالم میرے جد کو پیاسا شہید کیا گیا۔ تمام مومن کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ یا مظلوم یا قتیل یا ابا عبداللہ یا ذا الخد الطریب یا ابا عبداللہ یا ذا البدن السلیب یا ابا عبداللہ یا قطیع الوتین یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ